آج کا دن قیامت کا دن ثابت ہوا ہے اسرائیل کے لیے۔ حماس اور یمنی حوثیوں نے ناکو چنے چبا دیے ہیں صہیونی فورسز کو، اور ان کو جان کے لالے اس وقت پڑ چکے ہیں۔ ترکیہ اور امریکہ کی اس وقت نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایک بہت بڑی کھیپ بھیج دی گئی ہے شام کی سرزمین میں، جس میں 60 ٹرکس شامل ہے، جن میں امدادی ساز و سامان بھیجا گیا ہے، جن میں بھاری اسلحہ بھیجا گیا ہے اپنے حمایتیوں کے لیے ترکیہ کے خلاف دراصل۔ اور اگر بات کی جائے یمنی حوثیوں کو دھمکی دینا بہت ہی مہنگا پڑ چکا ہے اس وقت اسرائیلی فورسز کو۔ چین اور روس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ یمن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، آج تاریخ کا وہ دن ہے جس کو رقم کیا جائے گا اور جس کو یاد رکھا جائے گا۔ 4 بڑے اور بھاری حملے کیے گئے ہیں غزہ میں حماس کی جانب سے، اور پھر حماس کے بعد یمنی حوثیوں کی جانب سے بھی بہت بڑے اور بھاری حملے کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے بیت حنان میں حملہ کیا گیا ہے ان پیلسٹینین فائٹرز کی جانب سے، اور صہیونی فورسز کو بھاری نقصان ادا کرنا پڑا ہے، جس میں کافی لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور اس میں 3 تشویشناک حالت میں موجود ہیں، 7 زخمی ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ان کی ملٹری سائٹ کے اندر گھس کے یہ آپریشن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے جبالیہ کی، سینٹرل غزہ کی، تو اس کے اندر بھی کارروائی کی گئی ہے حماس کی جانب سے، اور 5 صہیونی فورسز کو ہلاک کر دیا گیا ہے، یہ خبریں سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد درجنوں صہیونی فورسز کے افسران کو، ان کے سولجرز کو زخمی کرنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا حملہ تھا جو کہ ان ایکسپیکٹڈ حملہ کیا تھا، اور ان کے بہت قریب جا کر حملہ کیا گیا ہے، جس میں ایک بہت بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے صہیونی فورسز کو۔ اور آج کے دن یہ مختلف مقامات پر حملہ کرنا، مختلف مقامات پر ان کے فوجیوں کو ہلاک کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ حماس کا خاتمہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وہ ایکسس آف ریزسٹنس جس کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، وہ ایکسس آف ریزسٹنس جس کے کمزور ہونے کی بات کرتے ہیں، آج کا دن تاریخ کے ان باب میں لکھا جائے گا کہ جس دن اسرائیل کو بھاری قیمت چکانا پڑی ہے، اور ان چاروں جانب سے ان پر حملہ کیا گیا ہے جس پر وہ کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بھاری حملہ ان پر کیا جائے گا۔ ان کی اپنی ملٹری سائٹس پر سینٹرل غزہ کے اندر، اب سوال یہ کر رہے ہوں گے کہ ملٹری سائٹس ان کی کہاں آ گئی، ملٹری پوسٹس ان کی کہاں گئی غزہ کے اندر؟ یہ وہی ملٹری پوسٹ اس گریٹر اسرائیل کا خواب ہے جو کہ وہ پورا کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں، جو کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے موجود ہیں۔ لہٰذا ان کی ان پوسٹس پر حملہ کیا گیا ہے، اور ان کے فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کافی بھاری نقصان ادا کرنا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ویسٹ بینک پر، ان کی کارروائیاں تو تیز ہو گئی ہیں، لیکن اس کا جواب بھی مل رہا ہے ان کو، ویسٹ بینک میں بھی جواب مل رہا ہے، اور غزہ کے اندر بھی ان کو جواب مل رہا ہے۔ ان کے مرکبہ ٹینک پر، ان کے کانوائے پر حملہ کیا گیا ہے، گرینیڈ سے حملہ کیا گیا ہے القسام بریگیڈ کی جانب سے۔ وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا بھاری حملہ کیا ہے ان کے کانوائے پر، ان کے ٹینکس پر، اور ان کی ملٹری جیپس پر، وہیکلز پر، جس میں سے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، ان صہیونی فورسز کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو زخمی بھی کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پھر نتزاہا یہودا بٹالین کی، تو اس پر بھی حملہ کیا گیا، جس میں ایک صہیونی فورسز کے اہلکار کے زخمی ہونے کی اور ہلاک ہونے کی، اور باقی بہت سے زیادہ جو ہے ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کی اطلاعات اس وقت موصول ہو رہی ہیں، اور یہ اطلاعات مزید آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ زخمیوں کی اطلاعات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ سرپرائز اٹیک جو کہ حماس کی جانب سے لانچ کیا گیا تھا، القسام بریگیڈ کی جانب سے لانچ کیا گیا تھا، اور 1 2 نہیں بلکہ 4 مختلف مقامات پر، تو اس نے کسی حد تک اسرائیل کو بہت مجبور کر دیا ہے، اور ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، تھرتھلی مچا دی ہے، کھلبلی مچ گئی ہے، اور جان کے لالے اس وقت پڑ چکے ہیں ان کو۔ دوسری جانب ناظرین اگر بات کی جائے، ہم نے آپ کو ماضی کے اندر اپنے ولاگز کے اندر ایک بات بارہا بتائی تھی کہ ترکیہ جو ہے وہ ایس ڈی ایف کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر خطے کے اندر ان کو کسی چیز سے ڈر ہے، اگر کشیدگی سے ڈر ہے، کشیدگی کا باعث جو ہے وہ صرف اور صرف ایس ڈی ایف ہے، سیرین ڈیموکریٹک فورسز، وہ فورسز جن کی حمایت
امریکہ کر رہا ہے اور محمد ابو الجولانی ہی یہ تحریر شام کے سربراہ، ان کو حمایت حاصل ہے ترکیہ کی، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ لہٰذا اب وہی سیرین ڈیموکریٹک فورسز، ان کے خلاف ترکیہ میدان میں اتر چکا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ چونکہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے تو مستقبل کے اندر وہ دن قریب نہیں کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں براہ راست شامل ہو جائیں، ترکیہ بمقابلہ امریکہ۔ اور وہی اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شام کی سرزمین کے اندر 60 سے زیادہ ٹرکس اس وقت داخل ہو چکے ہیں، اسلحے سے لیز، امدادی ساز و سامان سے لیز، جو کہ عراق کے راستے شام کی سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان کو وہاں کے مقامیوں نے رپورٹ کیا ہے کہ بھاری کھیپ، جو کہ اب تک کی بھاری ترین کھیپ تصور کی جا رہی ہے، وہ داخل ہو چکی ہے شام کی سرزمین میں۔ تو یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ وہ دن قریب نہیں کہ اب ترکیہ اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف براہ راست جنگ کا اعلان کر دیں گے یا پھر ایک دوسرے کے خلاف اتریں گے۔ اب تک جب تک بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ یا تو امریکہ کو ہوا ہے یا تو پھر اسرائیل کو ہوا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے تو اپنے ٹرکس بھیج دیے شام کی سرزمین پر، شام کی سرزمین میں 13 اہم مقامات پر قبضہ کر کے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے صہیونی فورسز نے ان مقامات پر قبضہ کر لیا۔ ایک طرف امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو دوسری جانب صہیونی فورسز فائدہ اٹھا رہی ہے شام کے اندر اس جو سچویشن کولیپس کر گئی ہے، جو یہ ایک خطے کے اندر کشیدگی ہے، جو کہ بشار الاسد کی حکومت کے بعد ایک نیا توازن کا جو سلسلہ تھا وہ قائم نہیں رہ سکا، تو اس سلسلے کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا اسرائیل اور امریکہ ہے۔ لہٰذا ان کی انٹیلیجنس کی جانب سے یہ رپورٹ کی جاتی ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے گا۔ اب اس حملے کو اور اس رپورٹ کو جواز بنا کر 13 مقامات پر قبضہ کر دیا جاتا ہے اور اپنی فورسز ڈپلوائے کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سوال، یہ نشان ہے یہ تحریر الشام کے سربراہ ابو الجولانی کے لیے بھی کہ آخر وہ اقدامات کیوں نہیں کر رہے ان سب کے خلاف۔ ایک طرف امریکہ سے کانوائز بھیجے جا رہے ہیں تو دوسری جانب اسرائیل اپنی فورسز کو ڈپلوائے کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ تحریر الشام کے سربراہ خاموش ہے۔ یمن کو گھسیٹا گیا تھا، یمن کو داخل کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں کہ یار یمن جو ہے یہ ہم پر مسلسل اٹیکس کر رہا ہے، لہٰذا یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، لیکن منہ کی کھانا پڑ گئی ہے اسرائیل کو۔ منہ کی کھانا اس طریقے سے پڑ گئی ہے کہ سب سے پہلے خود اسرائیل ان کو دھمکی دیتا ہے کہ جو حزب اللہ کا حال ہوا، جو حماس کا حال ہوا اور جو بشار الاسد کی حکومت کا حال ہوا، وہی حال ہوگا یمنی حوثیوں کا، ان کی لیڈرشپ کا۔ اور یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ فائنل وارننگ ہے، ایسا ہوگا اور ہم کر کے دکھائیں گے۔ یہ اسرائیل کے سفیر وارننگ دیتے ہیں اس اقوام متحدہ کے اجلاس میں، اور روس یہ بیان دے رہا ہے کہ یہ ایگریشن تھا جو یمن پر یو ایس کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، یہ صرف اور صرف ایگریشن تھا، ایک سوورن سٹیٹ پر حملہ کرنا، یہ کوئی سیلف ڈیفense نہیں ہے۔ لہٰذا روس نے بھی یمن کے حق میں بیان دے دیا ہے، جو کہ اسرائیل کے لیے ایک ٹینشن کا باعث بن چکی ہے۔ ایک طرف چائنا کہہ رہے کہ فلسطین کا ایشو پہلے حل ہونا چاہیے، اور دوسری طرف روس کہہ رہے کہ جو اقدامات امریکہ کی جانب سے کیے گئے تھے یہ سراسر ایگریشن اور غصے پر مبنی تھے، یہ سراسر جارحیت تھی۔ جس کے بعد محمد الحوثی، حوثیوں کے سربراہ، یہ پیغام دیتے ہیں، یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے اور امریکہ نے یہ اپنی جو دہشت گردی ہے، دہشت گردی قرار دیتے ہیں، اس کو بند نہ کی، تب تک ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے حملے بند نہیں کریں گے۔ We promise that we'll never stop our attacks۔ یہ ان کے لیڈر، حوثیوں کے لیڈر کی جانب سے بیان سامنے آتے ہیں، وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے حوصلے پست نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے حملے بند نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بات ہوگی خطے کے اندر تو وہ ہوگی معاملات کو سلجھانے کی۔ اگر یمن اور غزہ پر ظلم اور بربریت کی بات نہ کی جائے، اس کو روکنے کی بات نہ کی جائے، تو ساری باتیں بکواس ہیں، ساری باتیں فضول ہیں۔ ہم سے کوئی توقع نہ رکھی جائے پھر کہ ہم بات چیت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ اسرائیل کا جواب دینے کے لیے ناظرین 2 بہت بھاری حملے کر دیے جاتے ہیں اسرائیل پر، جن پہ ان کے ملٹری سائٹس پر، ان کے ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کیا جاتا ہے، اور بین گورین ایئرپورٹ پر، ان کے مرکزی شہر، مرکزی گڑھ پر حملہ کیا جاتا ہے یمنی حوثیوں کی جانب سے۔ ایک جانب غزہ میں القسام، حماس کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب پھر یمنی حوثیوں کی جانب سے ان کے مرکزی گڑھ پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسرائیل کی سرزمین میں اس وقت خوف و ہراس پھیل چکا ہے،
ان کی فورسز کو جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ نیتنیاہو تو شکست تسلیم کر کے بنکر میں چھپ کر بیٹھ چکے، کوئی میزائل یمنی حوثیوں کا کوئی بیلسٹک میزائل ان پر آ کر نہ گرے، اس لیے وہ زیر دفن زیر زمین اس وقت جو ہے وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی دنوں تک وہ چھپ کر بیٹھیں گے۔ اپنی وزارت تک چھوڑ دی ہے، انہوں نے کہا میں وزیر اعظم نہیں ہوں، وزیر انصاف کو انہوں نے وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ اتنا اس وقت خوف و ہراس پھیل چکا ہے اسرائیل کی سرزمین پر۔ اور دوسری جانب اگر بات کی جائے ناظرین، غزہ کے اندر جو صورتحال ہے اس پر بین الاقوامی میڈیا کو، بین الاقوامی تنظیموں کو نوٹس لینے کی بات کی جا رہی ہے حماس کی جانب سے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہائپوتھرمیا کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے اموات کی تعداد ہے وہ 6 ہو چکی ہے، اور 6 بچے سردی کی وجہ سے ناظرین شہید ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیمیں کہاں ہیں؟ کوئی اس بات کا رپورٹ کیوں نہیں لے رہا؟ اس کے بعد کمال ادوان ہاسپٹل کو، جو آخری ہاسپٹل تھا، لائیو ہاسپٹل تھا جس میں فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی تھیں، اس کو ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بین الاقوامی تنظیمیں، بین الاقوامی حقوق کی تنظیمیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے بیٹے کی جانب سے بیان سامنے آتا ہے کہ میرے باپ کو رہا کیا جائے، میرے باپ کی بازیابی کرائی جائے۔ کیوں بین الاقوامی تنظیمیں خاموش ہیں؟ وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کی شہادت دیکھی، وہ باپ جو کہ جنگ میں زخمی ہوا، لیکن اس زخمی بدن کے ساتھ زخموں سے چور چور وہ پھر بھی انسانیت کی خدمت کے لیے کھڑا ہے اور فلسطینیوں کے لیے کام کر رہا ہے، ان کو ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولت فراہم کر رہے، لیکن کس طریقے سے اس کو مار پیٹ کر لے کر جایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اس پر تمام تر بین الاقوامی تنظیمیں خاموش ہیں۔ لہٰذا حماس کی جانب سے بھی یہ زور دیا گیا ہے کہ ایڈ دی جائے۔ غزہ میں جو معصوم بچے، بوڑھے، اور وہاں پر جو اس وقت سیلابی صورتحال ہے، بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بہت نقصان پہنچ رہے ہیں ان بے گھر افراد کو، لہٰذا سپلائی کیا جائے، ایڈ پرووائڈ کی جائے، ایسی ایڈ پرووائڈ کی جائے کہ جس کو صہیونی فورسز نہ روک سکیں، کیونکہ جو بھی ایڈ پہنچائی جاتی ہے وہ صہیونی فورسز یا تو روک لیتے ہیں یا پھر اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم نے آپ کو دی تھی کہ اگر ایک ٹرک ایڈ ان کو درکار ہے تو ان کو ایک تھیلا میسر کیا جاتا ہے، صہیونی فورسز سب روک لیتی ہیں۔ اگر ان کو ایک جگ آف واٹر، ایک جگ چاہیے پانی کا، تو ان کو ایک قطرہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اتنی نسل کشی اس وقت اور ایتھنک کلینسنگ کی جا رہی ہے، اتنی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے صہیونی فورسز کی جانب سے، جو کہ ایک سوالیہ نشان ہے بین الاقوامی تنظیموں کے لیے۔ تو آخر کب تک یہ لوگ خاموش رہیں گے؟ کب تک غزہ کے لیے آواز نہیں اٹھائی جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔